بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ خدا بھول چکا، زندگی کی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ اچھے لوگوں کا اللہ امتحان بہت لیتا ہے، پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی ہے، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ایسے شیطان انہیں سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہے ہوتے ہیں۔ القرآن الکریم۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے، پر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ بخار کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہی کرم کافی ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وعدے کا پابند نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صدقہ کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے ان پر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔